سامعین و سامعات، اگر آپ اپنے علم کے اندر اضافہ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے صدیق بیانات سے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر دیں اور بنیت ثواب اس ویڈیو کو اپنے متعلقہ گروپ پر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں رب دو جہاں آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اپنے لیے آمین کہہ لیجیے۔ وقولوا للناس حسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم اجرنا من النار۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس ویڈیو میں قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کے ضمن میں بیان کروں گا، توجہ کے ساتھ میں سنیں، گھر میں سبھی مرد و عورتوں کو سنوائیں اور متعلقہ احباب اور متعلقہ گروپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ سامعین و سامعات، یہ سورت پورے کلام پاک کا جز ہے۔ اس صورت میں خالق کائنات اور رازق مخلوقات اور رب دو جہاں نے خود سے مانگنے کا طریقہ اور ڈھنگ بتلا دیا۔ دوسری زبان میں یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اپنے بندوں کی زبان سے ہی، یعنی اپنے بندوں کی طرف سے ہی نازل فرمائی۔ اسی لیے اس صورت کے اول حصے میں رب ذوالجلال کی تعریف و توصیف اور دوسرے حصے میں بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وجہ تخلیق کائنات آقا دو جہاں امام الانبیاء خاتم الرسل تاجدار بطحہ صاحب معراج تاجدار مدینہ ساقِ کوثر شافع محشر تاجدار عرب والعجم نبی الامی ہادی امم فخر کائنات رحمت للعالمین رہبر اعظم محسن انسان غمخوار امت شفیع المذنبین نبی آخر الزماں اولین و آخرین کے رسول یتیموں کے ماوا و ملجا خاتم النبیین محبوب رب العالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سورت کے آخر میں آمین کہیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر قادر مطلق کی بارگاہ میں عرض کریں اے میرے پروردگار ایسا ہی کر دے۔ سامعین سامعات، آگے بڑھنے سے قبل یہ کہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو عذر و انصاف اس کو لائک کر دیں، اور اگر آج تک آپ میرے اس چینل صدیق بیانات سے منسلک نہیں ہوئے تو اسی وقت اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس طرح آپ صدیق بیانات سے منسلک ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو دستیاب ہوتا رہے گا۔ خیر، آئیے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے مانگتا ہے تو سب سے اول اس کی تعریف کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس صورت میں خدا تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ بندہ اقرار و بیان کرتا ہے اے خالق ارض و سما، جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، وہ سب کے سب بلا شرکت غیر تیرے لیے ہیں، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو رب العالمین ہے۔ سامعین، یہاں پر عالم سے مراد اجناس ہیں، یعنی عالم انسان، عالم جنات، عالم چرند، عالم پرند، عالم شجر و حجر وغیرہ ہوں۔ اے پروردگار، تو تمام مخلوقات پر بے انتہا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تمام جانداروں پر رحم کرنے میں تو انتہا تک پہنچ جاتا ہے، ہر ایک کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے، اس لیے کہ تو علیم خبیر ہے، سمیع بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ سامعین، بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ کس طریق سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ ویڈیو طویل نہ ہو جائے، یہاں پر ان کا احاطہ دشوار ہے۔
البتہ صرف ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے ٹہل رہے ہیں۔ چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں کہ خشکی کی طرف سے، جنگل کی طرف سے ایک بچھو آیا اور دریا کے کنارے پر آ کر رک گیا۔ دریا سے ایک کچھوا نمودار ہوا، ٹھہر گیا۔ بچھو کود کر اس کے اوپر بیٹھ گیا اور کچھوا اس کو لے کر کے دوسرے کنارے کی طرف چلنے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ حیران ہیں اور اس واقعے کی حقیقت کو جاننے کے لیے وہ بھی دریا میں اتر گئے اور تھوڑے فاصلے سے ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کچھوا دوسرے کنارے پر پہنچا اور رک گیا۔ بچھو اس کی پیٹھ سے اترا اور خشکی کی طرف چلنے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک پیڑ ہے جس کا بہت ہی گہرا سایہ ہے، اس کے نیچے ایک شخص سو رہا ہے اور دوسری طرف سے ایک اژدہا پھنکار مارتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا ہے، آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ یہ بچھو کود کر کے اس کے سر پر سوار ہو جاتا ہے، اس کو ڈانک مارنے شروع کر دیتا ہے۔ سانپ پریشان ہے، اژدہا مجبور ہے کہ کس طریقے سے بچھو سے جان بچائے، لیکن آخر کار وہ سانپ مر جاتا ہے، وہ اژدہا وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے اور یہ بچھو پھر اسی طریقے سے واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ کچھوا دریا کے کنارے پر اس کا منتظر، جب بچھو اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے تو کچھوا اس کو لے کر پھر دوسرے پار چلا جاتا ہے۔ یہ حالت، یہ ماجرا اور یہ رب دو جہاں کی اپنے بندے کی حفاظت دیکھ کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی حمد و ثنا گنگنا رہے ہیں کہ یہ شخص بیدار ہو گیا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ نہیں بلکہ یہ نشے میں تھا، شراب پیے ہوئے تھا، اس کے نشے میں چور پڑا ہوا تھا، اب اس کو ہوش آیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام واقعہ اس کے سامنے بیان کیا تو یہ شخص اپنی غلطی کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر انتہائی شرمندہ ہوا اور صدق دل سے توبہ کی اور اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ خیر، بندہ بیان کرتا ہے، اے رب دو جہاں، یہی نہیں بلکہ وہ دن جس کو تو نے حساب و کتاب کے لیے، سزا و جزا کے لیے مقرر فرما رکھا ہے، تو اس کا مالک ہے، وہ تیرے قبضۂ قدرت میں ہے، اس لیے کہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اس دن تو تمام جانداروں اور اگلے پچھلوں کو جمع فرمائے گا اور جو کچھ اس فانی دنیا میں کیا ہوگا اس کی سزا و جزا دے گا۔ اس دن کسی کو بھی منہ کھولنے کی جرت نہ ہوگی، تبھی تو اعلان فرمائے گا، لمن الملک اليوم، اے جن و انس، ہم نے تمہیں دنیا میں اچھے اعمال کرنے کے لیے بھیجا تھا، اپنی فرما برداری کے لیے بھیجا تھا، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کے لیے بھیجا تھا، دوسروں پر رحم کرنے کے لیے بھیجا تھا، ایک دوسرے کی حاجات کو سمجھنے اور پوری کرنے کے لیے بھیجا تھا، آزمائش کے لیے بھیجا تھا، ہم نے تمہیں عزت بخشی تھی، علم، مال و دولت عطا فرمایا تھا، تمہیں چھوٹی بڑی سرداری عطا فرمائی تھی، چھوٹا بڑا حاکم بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، نگراں بنایا تھا، رہبر بنایا تھا، بادشاہ بنایا تھا، اور تمہیں اختیار دیا تھا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو یا ہماری منشا کے مطابق، لیکن تم نے غرور کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا اور اس طرح اپنے سے کمزوروں پر ظلم کیا، علی الاعلان ہمارے احکامات سے روگردانی کی، ہماری نافرمانی کی۔ ہم نے اپنے تمام انبیاء علیہم السلام کے ذریعے تمہیں آج کے دن سے باخبر کیا تھا، آج کے دن سے ڈرایا تھا، لیکن تم نے شیطان کی پیروی اختیار کرتے ہوئے
ان کی ایک نہ سنی۔ آج ہم نے تم سب کو اکٹھا کیا ہے، اب بتاؤ آج کس کی حکمرانی ہے، کس کی حکومت ہے، کس کی بادشاہت ہے؟ سامعین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی زبان نہ کھول سکے گا، پھر باری تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ آج اللہ واحد قہار کی حکمرانی ہے، بادشاہت ہے۔ خیر سامعین کرام، اس طرح بندے اپنے خالق کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اپنے لیے دست دعا دراز کرتے ہیں، اقرار و تسلیم کرتے ہیں کہ بندگی کے لائق تو ہی ہے اور تو ہی ہے کہ سب کا حاجت روا ہے، لہٰذا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، نہ پوجا کے قابل تیرے علاوہ کوئی ذات ہے اور نہ ہی تیرے علاوہ کوئی حاجت روا ہے، اس لیے ہم تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنے کی تجھ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری دعا کو قبول فرما لیں۔ ہم تجھ سے روزی روٹی، عزت و جاہ، مال و دولت کی طلب نہیں کرتے، کیونکہ جس قدر روزی تو نے مقدر میں لکھتی ہے وہ بہرحال تو ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، سیدھے راستے پر چلا دے، ان لوگوں کی راہ، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعامات کی بارش فرمائی، اپنا فضل فرمایا۔ سامعین کرام، ایسے لوگ چار قسم کے لوگ ہیں: انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین اور شہداء، اور اللہ کے نیک بندے۔ خیر ساتھ ہی بندہ کہتا ہے رب ذوالجلال ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا کہ جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ اس کے بعد آمین کہتے ہیں۔ سامعین سامعات، مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، یہی مفسرین کے اقوال ہیں، یعنی عموماً وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔ سامعین، یہ مختصر سی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ آخر میں یہ گزارش کہ جب آپ اپنے لیے بارگاہ خدا بندی میں دست دعا دراز کریں، گریہ و زاری کریں، مجھ ناکاروں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل فرما لیں، خصوصاً میری خواہش پورا ہونے کے لیے ضرور دعا کر دیں۔ جزاکم اللہ۔ زندگی بخیر رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پوری ویڈیو سننے کا شکریہ۔ امید ہے کہ ان معروضات پر عمل پیرا ہو کر عند اللہ ماجور ہوں گے، اور اگر آج تک آپ میرے اس چینل صدیقی بیانات سے منسلک نہیں ہوئے تو میری حوصلہ افزائی کے مد نظر اس چینل کو اسی وقت سبسکرائب کر کے صدیقی بیانات سے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، ساتھ میں ظاہر ہونے والی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو اور آپ اسی طرح فیضیاب ہوتے رہیں۔ اور ہاں، اگر آپ صدقہ جاریہ کا ثواب بھی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر دیں، عند اللہ آپ کو ثواب جاریہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ میری دیگر ویڈیوز بھی سننا چاہتے ہیں تو الصدیق دینی چینل یا صدیقی بیانات سرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ حضرات کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، میرے لیے بھی دعائے خیر فرماتے رہیں۔